پاکستانی کمیونٹی کے بہت سے بیشتر لوگ جو ہیں امریکہ میں وہ ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں اس خیال کے ساتھ کہ شاید وہ آ کر تو پاکستان پہ دباؤ ڈال کے عمران خان کو جیل سے نکلوا دیں گے۔ صبح کے 2:30 اسرائیل نے لانچ کی یہ سٹرائکس اور یہ آپریشن 6 بجے تک جاری رہا۔ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹمز اور ایران کی جو لانگ رینج مسل پروڈکشن فیسلٹیز ہیں اس کو ٹارگٹ کیا۔ اسرائیل بیک وقت کہ لبنان پہ بھی حملے کر رہا ہے، غزہ پہ بھی حملے کر رہا ہے، اب ایران پہ حملے کر رہا ہے، یہ تو ایک طرح سے بالکل کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس پیچھے نہ ہوتا تو شاید حماس ہی کافی تھا اسرائیل کے لیے۔ یہ تو پروو ہو گیا نا بات۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس وہ اپنی آرک آف انکلوژن کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس چاہتا ہے کہ وہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کا جو ہے پیچ اپ ہو۔ وہ جو پولسٹرز ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، جو ذرا ٹرمپ کی طرف لین کرتے ہیں وہ اس کو آگے دکھاتے ہیں، جو قبلہ کی طرف جاتے ہیں وہ دکھا رہے ہیں، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑی اس وقت انٹینسلی کلوز ہے۔ اینڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں توپ ہے، وہ مارتا تھا کمالا ہیرس کو، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی اس کو میں کیا کہوں۔ جو بائیڈن نے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا اور کچھ نہیں کیا، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا ہے لائرز ایکٹیویزم سے۔ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بوم کر رہی ہے، 90,000 کو کراس کر گئی ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، سولوشنز فار پاکستان کی ہفتہ وار ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور ہارون خواجہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آج بھی ہم بہت سے امور پہ بات کریں گے، خصوصاً بین الاقوامی جو اس وقت نئی ڈیولپمنٹس ہیں ان کا ذکر کریں گے اور ان کے اوپر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو جو ایران کے اوپر ایک بار پھر اسرائیل کے جو حملے ہیں اس سے پوری دنیا میں تک تشویش کی لہر پھر گئی ہے، اور خصوصاً پاکستان میں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے بہت ہی سنجیدگی سے، کیونکہ ایک تو ایران پاکستان کا پڑوسی ہے، ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک بھی ہے، مگر یہ کہ اس خطے میں جنگ بڑھتی ہے مشرق وسطیٰ میں تو اس کے اثرات پاکستان میں تو سب سے زیادہ محسوس ہوں گے۔ تو کچھ یہ بھی ہم بات کریں گے، اور دوسرا امریکہ کا جو الیکشن ہے اب وہ بالکل قریب آ گیا ہے اور بڑی کلوز ریس ہے، کملا ہیرس یا سابق صدر ٹرمپ، اور پاکستانی کمیونٹی کے بہت سے بیشتر لوگ جو ہیں امریکہ میں وہ ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں اس خیال کے ساتھ کہ شاید وہ آ کر تو پاکستان پہ دباؤ ڈال کے عمران خان کو جیل سے نکلوا دیں گے۔ یہ بھی ہم بات کریں گے کچھ، لیکن یہ دیکھیں گے الیکشنز کی کیا صورتحال ہے، اور فائنلی یہ دیکھیں گے پاکستان میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ایک 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے جس کی روح سے عدلیہ کی میں جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس کی تبدیلی ہوئی ہے، لیکن ایک بڑا سوال جو لوگ اکثر مس کر جاتے ہیں اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ عدلیہ کے بہت سے فیصلے پچھلے 8-10 سالوں میں ایسے رہے ہیں جن کی وجہ سے ملک کی معیشت پہ اثرات پڑے ہیں، کیا وہ منفی ہیں، مثبت ہیں، کس حد تک انہوں نے اکانومی کو پروموٹ کیا ہے یا جسے کہتے ہیں ریسٹرکٹ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے تو ذکر کرتے ہیں ایران کا، اور ہارون بھائی آپ نے دیکھا کہ پہلے جو ہوئی سٹرائکس ایران کے اوپر، پھر ایران نے جوابی وار کیا، پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی اسرائیل کرے گا، اور اسرائیل نے بھی موقع چنا اینڈ اس ٹائم پہ جب امریکہ بہادر مصروف ہے الیکشنز میں، اور انہوں نے کہا چلے فائدہ اٹھائیں، ذرا یہ کام تو کریں۔ تو ذرا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کیا اس کے اب آگے اس کی یہ کانفلکٹ ایسکیلیٹ تو نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا، in hopes of the first step towards de-escalation between Israel and Iran, I hope کہ یہ جو اسرائیل کا ایکشن ہے this will kind of be a step towards that de-escalation۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تھوڑی میں ڈیٹیل بتا دوں کہ آج اسرائیل کے وقت کے مطابق 2:30 AM صبح کے 2:30 اسرائیل نے لانچ کی یہ سٹرائکس، اور یہ آپریشن 6 بجے تک جاری رہا، تو 3.5 گھنٹے جاری رہا، اور اس 3.5 گھنٹے میں تقریباً 100 کامبیٹ ایئر کرافٹس، جس کے اندر فائٹر جیٹس ایز ویل ایز ڈرونز جو تھے وہ لانچ کیے گئے۔ اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا فلائٹ پیتھ کہ یہ اسرائیل سے اڑے ہیں، اور پھر یہ جارڈن کی تھوڑی سی سپیس، پھر سیریا اور مینلی عراق کے اوپر سے ہوتے ہوئے یہ گئے ہیں تہران میں،
ایران کے اوپر انہوں نے اسٹرائک کیا ہے، اور پھر 2 اور ایریاز ہیں، ایک ہے ایلام اور خوزستان. یہ دونوں جو ایریاز ہیں یہ عراق کی بارڈر کے قریب ہیں. تو میں فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز ڈی ایسکلیشن اس لیے ہوپس آف ڈی ایسکلیشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسٹرائکس تھیں یہ اس میں اسپیسیفکلی اسرائیل نے جو ایران کے نیوکلیئر انریچمنٹ پلانٹس ہیں ان کو اوائڈ کیا ہے، اور انرجی انفراسٹرکچر جس کے اندر آئل اینڈ گیس پروڈکشن فیسلٹیز ہیں اس کو اوائڈ کیا ہے. اور ٹارگٹ بیسکلی انہوں نے کیا ہے کہ یہ جو ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹمز اور ایران کی جو لانگ رینج مسل پروڈکشن فیسلٹیز ہیں اس کو ٹارگٹ کیا. تو اس سے پھر یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ اسرائیل کی انٹینشن یہ تھی کہ وہ جو ایران نے حملہ کیا تھا اس کے رسپانس میں یہ اس کا جواب ہے، اور لیکن وہ اس طرح کا جواب نہیں ہے کہ پوٹنٹ اسٹرائک نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ایران کا کوئی زیادہ نقصان ہوا. ایران آن دی ادر ہینڈ انہوں نے کہا کہ 2 فوجی شہید ہوئے ہیں اور وہ اسیس کر رہے ہیں کہ ڈیمیج کیا ہے. فائنلی رضا ایک بات میں بڑی انٹرسٹنگ، اس میں ہم نے اس پہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ 1200 میل کے قریب جو ہے وہ ڈسٹنس ہے، تقریباً 1000 سے 1200 مائلز. تو وہ ظاہر ہے اگر یہ ایئر کرافٹس گئے ہیں وہاں پہ تو پھر اس کی ری فیولنگ بھی ساتھ گئی ہے. تو یہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ آپریشن، ایئر آپریشن تھا. اینڈ I'm hoping، کیونکہ ابھی یہ کچھ گھنٹے پہلے ہی ہوا ہے، I'm hoping کہ there will be a lot of diplomatic activity to stop Iran from responding to this venture. جی دنیا میں تو یہی سب کہہ رہے ہیں ریسٹرینٹ کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مظاہرہ کریں بہت سی، کیونکہ آپ دیکھیں یہ اس طرح سے معاملہ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ہارون بھائی کے ماضی میں ہوا اس طرح ہماری حالیہ تاریخ میں، فرسٹ ورلڈ وار ہو یا اور ہوں، تو ایک چیز چلتی ہے پھر وہ پھیلتی ہے پھر ایک طرح سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. لیکن آئی ہوپ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈی ایسکلیشن والا جس طرح سے انہوں نے بھی ایک خیر وہ ان کو خانہ پوری بھی کرنی تھی، کیونکہ ایران نے 200 میسائل داغے تھے. لیکن یہ کہ سعودی عربیہ، ترکی، قطر، عراق، کویت، جارڈن، روس، جرمنی، یو کے، سب نے کہا ہے کہ بھئی یہ ریسٹرینٹ دکھائیں. فرانس نے بھی کہا ہے، اور پاکستان کا بھی بڑا کلیئر اس کے اوپر آیا. انہوں نے کہا کہ یہ یو این چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. تو لیکن ہارون بھائی یہ بتائیں مجھے کہ آخر اینڈ گیم کیا اس میں لگتی ہے، کیونکہ اسرائیل بیک وقت دیکھیں لبنان پہ بھی حملے کر رہا ہے، غزہ پہ بھی حملے کر رہا ہے، اب ایران پہ حملے کر رہا ہے. یہ تو ایک طرح سے بالکل کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اسرائیل کے جو بیکرز ہیں، خصوصاً یو ایس. مطلب وہ کوئی چیز میں روکتے ہی نہیں ان کو، مطلب کہتے جاؤ جو مطلب اتنا تو یو ایس کی لیوریج ہونی چاہیے نا ان کے اوپر. نہیں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، جیسے آپ نے خود کہا ہے. اسرائیل کی تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر یونائٹڈ اسٹیٹس پیچھے نہ ہوتا تو شاید حماس ہی کافی تھا اسرائیل کے لیے. یہ تو پروو ہو گیا نا بات اب. تو یہ جو سارے بنکر بسٹر یوز ہوئے ہیں، بامبس، یہ جو مڈ ایئر ری فیولنگ وغیرہ جو ہے، یہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. نہ ہی اسرائیل کے پاس اتنے ویپنز ہیں، نہ اتنا پیسہ ہے. ان کی اکانومی جو ہے وہ ٹوٹلی کریش کر چکی ہے. آلموسٹ اباؤٹ 20-25% آف دا پاپولیشن ہیز لیفٹ دا کنٹری. تو اسرائیل تو از ان ٹیٹرز. تو لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے رضا کہ آپ آن دی ادر ہینڈ دیکھیں کہ اسرائیل وہ جس کو چاہتے ہیں ٹارگیٹ کر کے مار دیتے ہیں. ساری لیڈرشپ کو اڑا دیا انہوں نے. تو یہ انہوں نے پروو کر دیا ہے کہ اگین کیپ ان مائنڈ کہ یہ بھی ایبلٹی جو ہے یہ انٹیلیجنس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور وہ انٹیلیجنس بھی امریکہ سے آتی ہے. تو سو کیپ ان مائنڈ کہ بیسکلی اٹس ایز آئی کیپ سیئنگ اٹس اے لارجر براڈر گیم. یونائٹڈ اسٹیٹس وہ اپنی آرک آف انکلوژن کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس چاہتا ہے کہ وہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کا جو ہے پیچ اپ ہو، تاکہ وہ ایک کائنڈ آف انویزیبل آرک، انویزیبل وال کھڑی ہو چائنا اور رشیا کا جو پارٹنرشپ ہے اس کے اگینسٹ. کیپ ان مائنڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کا نمبر 1 انیمی اس وقت چائنا ہے. تو ایران کو آئی تھنک یہ ایک بتا دیا گیا ہے کہ دیکھیں ہم کسی کو بھی کسی بھی وقت ٹارگٹ کر سکتے ہیں.
ہم نے حماس کی لیڈرشپ کو اڑا دیا, ہم نے حزب اللہ کی لیڈرشپ کو اڑا دیا, تو ایرانی لیڈرشپ کو اڑانا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے آپ کو پیار محبت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کانفائنس میں رہیں, یہ جنگ وغیرہ ختم کریں, ورنہ ہم بڑا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. آئی تھنک دس از اے میسج. ایران کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ وہ اس کو کائنڈ آف ٹیٹ فار ٹیٹ کر کے تو اس معاملے کو ختم کرے. I think that's where we're headed, hopefully. Well, hopefully we are also hoping کہ یہ بس آگے نہ یہ بات پھیلے. یہ اصل ایشو تو یہ ہے, کیونکہ دیکھیں نا, اگر یہ معاملہ مزید بڑھتا ہے تو پھر ہم تو بالکل پڑوس میں ہیں. ایک اور نیا پاکستان کے لیے چیلنج خدا نہ خواستہ بن سکتا ہے, نہ ہی کرے, اللہ کرے نہ ہی بنے, کیونکہ پہلے ہم بھگت چکے ہیں افغانستان میں جو امریکہ کی کارستانیاں تھی. تو بہرحال بڑھتے ہیں, یہ مشرق وسطیٰ سے ذرا آگے آ جاتے ہیں, امریکہ جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں اور جہاں آپ بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں. تو الیکشنز کا بتائیے کہ کیا بڑی کلوز ریس جا رہی ہے. میں تو خود فرینکلی بہت کنفیوز ہوں, کیونکہ روزانہ پولنگ نمبرز, وہ جو پولسٹرز ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. جو ذرا ٹرمپ کی طرف لین کرتے ہیں وہ اس کو آگے دکھاتے ہیں, جو کملا کی طرف جاتے ہیں وہ دکھا رہے ہیں. لیکن یہ لگ رہا ہے کہ یہ بڑی اس وقت انٹینسلی کلوز ہے ریس. جی ہارون بھائی. دیکھیں, جنرلی یو ایس میڈیا جو ہے وہ تو ڈیموکریٹک سائڈ, اٹس اے سینٹر رائٹ, سینٹر لیفٹسٹ میڈیا, تو اس میں تو آپ کو یہی نظر آیا کہ جی وہ یا کمالا ہیرس از ہیڈ یا پھر بہت کلوز جا رہا ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں دے دوں ہمارے ویورز کے لیے رضا, کہ یہ ڈائریکٹ الیکشنز جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر پریزیڈنٹ کے ہوتے ہیں ہر 4 سال بعد, اور سینیٹرز کے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے, سینیٹر 6 سال کے لیے ہوتے ہیں, اور ہر 2 سال بعد ان کے الیکشن ہوتے ہیں. سو ہر 2 سال الیکشن ہوگا اور جو سینیٹر جیتے گا وہ 6 سال کے لیے رہے گا. اور پھر کانگریس مین جو ہیں وہ ہر 2 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور وہ 2 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. 50 اسٹیٹس ہیں اور ٹوٹل الیکٹورل ووٹس جو ہیں وہ 538 ہیں, اور جو بھی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ 270 ووٹ لے جائے گا وہ جیت جائے گا. سو یہ کچھ اس کا ہے بیلنس آف پاور. جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ایگزیکٹو جو کہ پریزیڈنٹ ہے, جوڈیشری اینڈ لیجسلیٹو ہے. لیجسلیٹو کے اندر ہاؤس اینڈ سینٹ, ہاؤس آف ریپرزینٹیو اینڈ سینٹ ہے, جس کو ملا کے کانگریس کہتے ہیں. اب کوشچن اس دفعہ یہ ہے کہ آف کورس پریزیڈنٹ کون ہوگا. دوسرا کوشچن یہ ہے رضا کہ سینٹ کو کون کنٹرول کرے گا. تیسرا کوشچن ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کو کون کنٹرول کرے گا. سو میرا خیال ہے کہ سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیو تو اپوزٹ پارٹیز جیسے کہ جنرلی اسپیکنگ ہوتا ہے وہ کنٹرول کریں گی, اگر تو یہ ان پولز کے اوپر جائیں جو کہ بہت کلوز دونوں کینڈیڈیٹس کو کہہ رہے ہیں. لیکن کچھ بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں جہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ 93 الیکٹورل ووٹ جو ہے نا وہ سوئنگ ووٹ الیکٹورل ووٹس ہیں, جو کہ 7 بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس, اس میں پینسلوینیا, نیواڈا, وسکانسن, مشیگن, ایریزونا, جارجیا اینڈ نارتھ کیرولینا. اچھا, تو اب دی انٹرسٹنگ پارٹ, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہے, تو میں اس میں ایک سینٹنس یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 3 ساڑھے 3 مہینے پہلے جب جو بائیڈن صاحب کی وہ ٹیلی ویژن ڈبیٹ ہوئی ٹرمپ صاحب کے ساتھ, اس وقت جو بائیڈن صاحب رن کر رہے تھے ٹرمپ کے اگینسٹ, تو وہ ڈبیٹ میں نے لائیو دیکھی, اور اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہ کوئی اتنی بری نہیں کی, اتنی اچھی بھی نہیں کی بائیڈن صاحب نے, اتنی بری بھی نہیں کی. لیکن صبح جب میں اٹھا تو وہ تو آل اوور دا پلیس یہ تھا کہ بائیڈن کو نکالو, یہ بابا جو ہے یہ چل نہیں سکتا, اور اس نے جو ہے ہروا دینا. There was a massive campaign within the Democratic Party, if you remember. And that was very surprising. And within a couple of weeks, or maybe 3 weeks, بائیڈن صاحب کو چپ کر کے بٹھا دیا گیا. And suddenly, یہ کمالا ہیرس comes out of nowhere. تو آپ امیجن کریں کہ ہوا کہ ٹرمپ is a big figure, big target in the US politics. So was Biden, 50 سال سے زیادہ سینیٹر and all that. دونوں big targets تھے, ایک دوسرے کو توپیں پکڑی تھی, ایک دوسرے کو توپیں مار رہے تھے. And suddenly one fine morning وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بائیڈن غائب ہو جاتا ہے, اور ایک چھوٹا سا ٹارگیٹ آتا ہے کمالا ہیرس, جو کہ اس کی کوئی اتنی پولیٹیکل ویلیو نہیں تھی. اینڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں توپ ہے, وہ مارتا تھا کمالا ہیرس کو, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی اس کو میں کیا کہوں. وہ ٹارگیٹ اتنا چھوٹا تھا, اینڈ ہی واز کنسسٹنٹلی مسنگ دی ٹارگیٹس. جبکہ کمالا ہیرس کے پاس چھوٹی ہی پسٹل تھی, وہ پسٹل مارتی تھی, وہ ٹارگیٹ اتنا بڑا تھا, اس کو ہر چیز جا کے ٹرمپ کے ٹارگیٹ پہ لگتی تھی. سو ویری جس کہتے ہیں نا ایک اس کے پیچھے کو بہت ہی برینی اسکیم تھی, بہت بڑے برینز, I guess brains like Obama, Clinton, and even George Bush جو ہے وہ کراس اوور کر کے ان کی طرف آ گئے ہیں. اینڈ آف کورس the deep state and establishment, یہ ان کا probably plan تھا. اوور نائٹ انہوں نے بائیڈن کو سائڈ پہ کیا اور کمالا کو لے کر آئے ہیں.
اینڈ سڈنلی یو سو کہ پولز امپروو ہونا شروع ہو گئے اور اب وہ جا کے ٹائی ہوئے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سو لیٹس سی. میں تو سمجھتا ہوں فرینکلی کہ ٹرمپ کی بڑی براڈ بیسڈ سپورٹ ہے, لیکن امریکن اسٹیبلشمنٹ اینڈ ڈیپ اسٹیٹ ان کے لیے تو یہ جس کو کہتے ہیں نا زہر قاتل رضا, ٹرمپ آ گیا تو ان کی تو شامت آ گئی نہیں. جی وہ بالکل شامل, وہ اسٹیبلشمنٹ تو بالکل کوشش ہے ان کی 100% کہ یہ نہ ہو, لیکن اس وقت جو معاملہ بھی بڑا لیکن معاملہ بڑا انکلیئر ہے. آپ کو یہ اچھا یہ بتائیں کہ فرض کیجئے کہ اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو یہ جو ہمارے بہت سے پاکستانی امریکنز اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کو, پاک پیک جو ہے اس کے نام سے ایک تنظیم نے تو آلریڈی اعلان کر دیا کہ جی ہم ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں اور وہ چاہیں گے کہ وہ آئے, کیونکہ جو بائیڈن نے پاکستان کے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا اور کچھ نہیں کیا, اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, اور اس لیے جو ہے ٹرمپ بہتر ہے ہمارے لیے, اور قبلہ جو ہے یو ایس پاکستان ریلیشنز کے لیے اچھی نہیں ہوگی. ذرا اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجئے کہ سب تک یہ آبزرویشنز درست ہے. مجھے تو یہ تھوڑی سی وہ لگتی ہیں کیا کہنا چاہیے, فینٹاسٹک لگتی ہیں, کیونکہ بے خاص سے انڈیویجولز پالیسی کم سیٹ کرتے ہیں, امریکہ اپنے انٹرسٹ کو زیادہ دیکھتا ہے, بٹ یو نو مے بی ان دس کیس دے ہیو اے پوائنٹ, آئی ڈونٹ نو. اور پہلے تو دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آئی پاک پیک نے پوٹنگ دا کارٹ فور دا ہارس, یہ کیا انہوں نے کیوں یہ کیا نا, یہ اب آپ سے میں سن رہا ہوں کہ اس وجہ سے کیا کہ دے ڈونٹ لائک واٹس ہیپننگ ان پاکستان, وچ مینس کہ پرو پی ٹی آئی اسٹینس ہے ان کا. تو پی ٹی آئی تو خود ابھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, پی ٹی آئی تو خود جو ہے وہ دونوں سے بات چیت کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی جی اوپنلی آپ انڈورس کریں کہ آپ ہماری مدد کریں گے جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ وہ فلانا, اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کس کو کرنا ہے. تو یہ پاک پیک نے پہلے ہی کر دیا کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے کرتے انہوں نے ٹرمپ کو انڈورس کر دیا. تو دیٹس کائنڈ آف آئی ایم ناٹ شیور یہ کیوں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اگر ٹرمپ صاحب آ جاتے ہیں تو میں ارسپیکٹو آف لائکس اور ڈس لائکس میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی کوئی تو اس کے اندر چینج آئے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی پالیسی جو ہے وہ تو ایک ہے کہ بھائی وہ تو میگا ہے نا, میک امیرکا گریٹ اگین, اینڈ وہ کہتے ہیں جی امریکہ فرسٹ, ہمیں we've got plenty of our own problems, ہمیں دنیا کا تھانے دار بننے کی ضرورت نہیں ہے. he likes strong men, he likes strong governments. پوٹن کو لائک کرتے ہیں, شی کی تعریف کرتے ہیں, پریزیڈنٹ شی کی, وکٹر اوربان جو ہنگری وغیرہ, وہ ان کو اس طرح کے لوگ پسند ہیں. اینڈ سو میرے خیال سے یہ ڈیموکریٹس کی جو پالیسی ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا کو جنگوں میں ڈال دیا ہے انہوں نے, مڈل ایسٹ کو جنگ, یوکرین کی جنگ, اور وہ انٹرفیئرنس کی جو پالیسی ہے وہ ٹرمپ, یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے, ڈیپ اسٹیٹ کی پالیسی ہے, ٹرمپ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ نارتھ کوریا کے لیڈر سے ملنے چلے گئے, جا کے ان سے ہاتھ ملا لیا, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بندے کو کہا بھی آپ باہر بیٹھے, میں ذرا ان سے بات کر لوں. باہر میٹنگ کے بعد باہر نکل کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو میرا بڑا اچھا دوست بن گیا کم جونگ اون. تو مطلب ان کی بڑی ایک ڈفرینٹ قسم کی نا, جو کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ سے بالکل پولز اپارٹ ہیں وہ. تو میں یہ تو ضرور سمجھتا ہوں کہ سم چینج ول ڈیفینیٹلی کم, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب وہ کس ایکسٹینٹ کی ہوتی ہے کہ وہ جو ایک وہ ہے وہ پی ٹی آئی والوں کا خواب ہے, اور ایک وہ ہے جو ڈیموکریٹس کر رہے ہیں. آئی تھنک سم ویئر ان دا مڈل میرے خیال سے ضرور اس کی کوئی نہ کوئی چینج آئے گی. جی اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ چینج آئے گی, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ پالیسی بہتر ہو جائے. لیکن میرا اس کے اوپر تھوڑا سا فرق ویو ہے, کیونکہ میں نے کافی بات بھی کی ڈی سی میں, کچھ لوگوں کو کال وال بھی کیا جب یہ پاک پیک کا آیا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ٹرمپ اسی وقت کرے گا نا جب وہ کہے گا کہ جی ہمیں کیا اس میں ملے گا اگر ہم عمران خان کو فیور کرتے ہیں. اچھا انسٹال تو وہ نہیں کر سکتے نا, کو تو ہوا نہیں ہے. ہاں شاید پریشر کو بیان دے دیں یا فون بھی کر دیں, جیسے کلنٹن کے لیے, کلنٹن نے نواز شریف کے لیے کیا تھا, انہوں نے کہا تھا ڈیتھ پینلٹی نہ دو. تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ جب تک امریکہ کا کوئی مٹیریل انٹرسٹ نہیں ہوگا پاکستان میں, پہلے افغانستان کا تھا ان کا بڑا کلیئر, تو جو یہاں پہ آبزرورز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس وقت تک کوئی زیادہ توقعات کو انکریز نہیں کرنا چاہیے. That's what they were telling me. تو رضا اس کے جواب میں آئی ووڈ لائک ٹو لیو جس کہتے ہیں نا فوڈ فار تھاٹ فار یہ آپ کے دوست جو یہ کہہ رہے ہیں, اور میں اگین میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا. دیکھیں میں آپ کو میں تھوڑا سا لیٹس گو بیک.
ٹرمپ صاحب نے جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو یہ غالباً 2021 جنوری، تو جو پہلا ٹویٹ کیا تھا ہاں جی وہ پاکستان کے خلاف کیا تھا کہ یہ پاکستانی جو ہیں یہ ہم سے جو ہیں اوور ڈیکیڈز اتنے بلین لے گئے ہیں اور ہم سے ڈبل گیم کھیلتے ہیں. بہت ہی انہوں نے اسٹرانگ ٹویٹ کیا، آپ کو یاد ہے؟ جی جی اچھا اس وقت پرائم منسٹر جو تھے وہ عمران خان صاحب تھے. جی اچھا اس کے بعد کچھ ہم نے چینجز دیکھی. عمران خان صاحب نے یو ایس ایمبیسڈر بنا کے بھیجا یہ جے ایس بینک والے علی صدیقی صاحب کو، جن کے مراسم جو تھے وہ کالج ڈیز سے غالباً ٹرمپ کے جو سن ان لا ہیں جیرڈ کشنر ان کے ساتھ تھے. اینڈ یو نو ہی واز ویری سکسیسفل ان arranging a meeting of Imran Khan with Trump in the White House. اچھا اب یہ اگین یو نو دس از I've heard this story from a couple of sources. میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ جب وہ میٹنگ ہونی تھی وائٹ ہاؤس کے اندر تو ملانیا ٹرمپ جو ہیں، جو ٹرمپ صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے اس میٹنگ سے پہلے جا کے ٹرمپ صاحب کو کہا جی میں نے سنا عمران خان آ رہے ہیں آپ کو آج ملنے. تو انہوں نے کہا کون عمران خان؟ کہا جی یہ پاکستان کے پرائم منسٹر. انہوں نے اپنا اسکیجول دیکھا، کہا جی ہاں جی آ رہے ہیں اتنے بجے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ میں بھی اس میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. تو ٹرمپ صاحب نے کہا آپ کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ جی میں ان کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتی ہوں. تو وہ تو بہت بڑے اسٹار ہیں. So Trump got a very big surprise کہ یہ کیا، اچھا واقعی اتنا بڑا اسٹار کہ میری بیوی جو کہ خود ایک اسٹار ہے یو نو سیلیبریٹی ہے وہ آ کے. سو اس سے ٹرمپ ریمبر ٹرمپ کی سائیکی یہ وہ یو نو اسٹالورٹس یو نو ویل لائکڈ پیپل اسٹرانگ پیپل وہ ہی لائکس دوز پیپل ارسپیکٹو آف وہ کنٹروورشل ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ایک جلسہ کر دیا ادھر ڈی سی کے اندر. جی وہاں جی پہ بہت بڑا جلسہ ہوا. وہ باہر لوگ، اندر اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا اور باہر بہت سے لوگ لائن میں کھڑے ہوئے تھے. تو ان کو پتہ لگا. تو اگین ٹرمپ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو مجھے پتہ ہی تھا اتنا بڑا یہ لیڈر ہے. اس نے تو ہزاروں لوگ تو باہر کھڑے تھے اس کو دیکھنے کے لیے. سو ہی ڈیولپ دیٹ پرسنل ریپرٹوار ریلیشن شپ اور لائکنگ فار عمران خان. فائنلی رضا ریمبر وٹ ایور عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ ٹرمپ کا صاحب کے ساتھ ادھر ہو رہا ہے امریکہ کے اندر. صرف ڈفرنس یہ ہے کہ امریکہ میں وہ ہو جاتی ہے بیل ہو جاتی ہے تو بندہ باہر آ جاتا ہے. پاکستان میں بیل ہو بھی جاتی ہے تو بندہ باہر نہیں آتا. ٹرمپ کے اوپر بھی وہ تمام یہ یو نو مس کانڈکٹ اور سیکشل ہراسمنٹ اینڈ فائنینشیل یو نو اس کی ہیرا پھیری وغیرہ یہ سارے تقریباً سارے وہ والے کیسز جو ادھر ہوئے ہیں وہ ادھر بھی ہوئے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرسنل ان کی جو ہے نا there may be some personal stuff as well which may go beyond کہ جی سانو کی ملے گا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں امریکہ پوچھے. بالکل بالکل. چلیے یہ کہانی پتہ لگ جائے گا. کچھ ہی دن رہ گئے ہیں. بڑی جسے کہتے ہیں نیل بائٹنگ ریس چل رہی ہے اور پتہ لگ جائے. سر آپ آ جاتے ہیں پاکستان میں جہاں پہ بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں since we spoke last. تو آپ کو پتا ہے کہ ایک نئی آئینی ترامیم ایک نہیں ہے کئی ترامیم ہیں. عدلیہ کو ذرا تھوڑی کوشش کر رہی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان کو ذرا ٹیم کیا جائے. بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ ہم پھر کسی دن کریں گے. لیکن ایک سوال، خرم حسین ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا 2 دن پہلے اور انہوں نے 2-3 دن پہلے کی بات ہے اور آپ نے بھی دیکھا اس کو. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آج سب لوگ یہ لائرز وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ بڑی اہم ہے، عدلیہ کتنی اہم ہے. لیکن انہوں نے بہت سے فیصلوں کا تذکرہ کیا. اسٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن ہو، ریکو ڈک کا فیصلہ ہو، ایل این جی کے کیسز ہوں. انہوں نے کہا جو بڑے بڑے قومی فیصلے وہاں پہ سوچے سمجھے بغیر عدالتوں نے غلط فیصلے دیے، اس کا نقصان ہوا اور کوئی ازالہ نہیں ہوا. تو یہ اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے اور یہ اس کے اوپر آپ کو پتا ہے ایک بڑی بحث بھی ہے کہ جوڈیشریز کی کیا رول ہوتا ہے اکنامک گروتھ میں. مطلب لٹریچر بھرا ہوا ہے، اسٹڈیز دیکھی گئی ہیں. اور پاکستان میں تو اگر بظاہر خرم والا آرگیومنٹ دیکھا جائے تو یہ تو پھر کوئی اتنا قابل رشک رول نہیں ہے، خصوصاً کیونکہ ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی نہیں ہوتی. ججز آر ناٹ ٹرینڈ ٹو بی ایل این جی یا یو نو مائننگ کے ایکسپرٹس، ایون کانٹریکٹ اسپیشلسٹ انٹرنیشنل. تو تھوڑا سا اس کے اوپر مجھے بتائیں کہ فرام اے پرسپیکٹو آف اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ یہ کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کو اور اس کا کیا ہم کر سکتے ہیں. ہاؤ کین وی امپروو دس سچویشن کہ مستقبل میں چلے جو ہوا ہے وہ ہوا ہے لیکن اس کو سمجھ کر مستقبل میں اس طرح کے واقعات نہ دہرائے جائیں. کیونکہ اس پہ جو ہم بھگت رہے ہیں آلریڈی
وہ ریپیٹ نہ ہو. جی ہارون بھائی. دیکھیں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اس نے پاکستان کے اندر بہتری لانے کی بجائے ہماری جو آلریڈی ایک بڑی ویک قسم کی جوڈیشری تھی اس کو بالکل ہی کہتے ہیں نا اس کا فوکس چینج کر دیا. وہ یہ افتخار چودھری صاحب کے غالباً وہ جو لائرز موومنٹ تھی اس کے بعد 2007 میں غالباً شروع ہوئی تھی اور پھر یہ چلتی رہی جب تک وہ ری انسٹیٹ نہیں ہو گئے. تو اس کے اندر رضا وہ آئی تھنک یہ جو پچھلے 15 سال گزرے ہیں اس میں ہماری جوڈیشری جو ہے نا وہ بیسکلی اپنا ویٹ جو ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرتے ہوئے نظر آئی rather than dispensing justice. And I think they lost sight from this idea کہ جوڈیشری کا ویٹ تو بیسکلی ہوتا ہی ڈسپینسیشن آف جسٹس سے ہے, وہ اپنی پاور دکھانے سے نہیں ہوتا. تو اس میں جیسے کہ آپ نے کہا یہ ایل این جی کے کانٹریکٹ اسٹیل مل سے وہ شروع ہوا معاملہ اور اس کے بعد ایون پرائیویٹ بزنسز کے اندر انہوں نے یہ ہاسپٹلس کے اندر جا کے انٹرفیئرنس کرنا شروع کر دی. کے پی ایل آئی جو ہے بڑا اچھا ایک شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے انہوں نے یہاں پہ شروع کیا تھا لاہور میں, اس کے اندر اس کو بند کرا دیا, اس کے ڈاکٹرز کو نکال دیا جو باہر سے پاکستانی ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے. تو وہ مطلب بہت ان نیسیسری. تو ابھی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ یہ کیوں ہوا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے رضا. یہ ہوا اس لیے ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا ہے لائرز ایکٹیویزم سے. لائرز نے بھی اتنا ہی رول پلے کیا ہے, انہوں نے بھی اپنی پاور جو ہے اسرٹ کرائی ہے اور پھر ان کے تھرو ججز بنے, اور جو ان کے تھرو جج بنا یا جس کو ان کی سپورٹ تھی اس نے یہ زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم کیا. آپ دیکھیں جو پروفیشنل ججز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں قدر یو کی ناٹ جنرلائز آن ایوری سنگل ون, بٹ جنرلی اسپیکنگ جو پروفیشنل ججز جو کہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ جج بنے ہیں وہ بیلنس رہتے ہیں. اینڈ سو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ اس کا بہت بڑا کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے طریقہ کار کو ہمیں جب تک ہم اس کو ریویو نہیں کریں گے, جب تک ہم انشور نہیں کریں گے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ لوگ جو لوگ اہل ہیں وہ بنے, وہ نہیں جو کہ حکومت کے کام کروا سکتے ہیں اور بار ایسوسیشنز کو خرید سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو کمپیٹنس نیڈس ٹو بی ڈن. دوسری بات رضا ویری امپورٹنٹ وہ یہ میں کل مجھے ایکچولی کسی وہ ایک بہت بڑے تھنک ٹینک ہے ان کے سی ای او کا فون آیا, وہ کچھ مجھ سے ایڈوائز لینا چاہ رہے تھے, پیپر لکھ رہے تھے انویسٹمنٹ ان پاکستان کے. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں انویسٹر کو کیسے اٹریکٹ کریں. میں نے کہا بھائی 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نہ کانٹریکٹ انفورس کرا سکتے ہیں, نہ کاپی رائٹس جو ہے ان کی انفورسمنٹ ہو سکتی ہے ٹریڈ مارکس وغیرہ کی. تو آپ کی یہ جو جوڈیشل سائڈ ہے وہی ججمنٹ جو ہے وہ آپ جوڈیشری سے امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے, کانٹریکٹ ہی نہیں انفورس ہو سکتا. دوسرا میں ان کو بتا رہا تھا کہ بھائی آپ کی سول سروس ایسی ہے کہ دنیا کہیں کی کہیں نکل گئی ہے اور آپ کے جو انویسٹر ہے اس کے پاس بہت چوائسیز ہیں, اور جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے پاس ایسی سول سروس نہیں ہے یہ 19 سینچری کی, اس کے ساتھ نہیں آپ چل سکتے. تو مطلب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک یہ انویسٹمنٹ کا بھی ہم جب ایٹماسفیئر دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی جوڈیشری جو ہے اس کا اتنا بڑا رول ہے. they need to focus on dispensation of justice. Corporate law کے اندر enforcement of contracts according to the law and constitution, rules and regulations. بھائی جو آپ کا کام ہے وہ کریں, all over the place. تو اس کا رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں, we are paying heavily through it. بالکل جی. ہبکو کا بھی کیس مجھے یاد ہے. یہ آپ کو پتا ہے جو اس سال جن 3 لوگوں کو اکنامکس کا نوبل پرائز ملا ہے ان کا کام ہی انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہے, اور انسٹیٹیوشن سے ان کی وہ مراد ایک تو ہوتے ہیں جو انسٹیٹیوشنز ہم سمجھتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں پراپرٹی رائٹس, کانٹریکٹ انفورسمنٹ. وہ کہتے ہیں یہ Absolutely. کے لیے لازمی ہے. مطلب جہاں انہوں نے دیکھا جتنے بھی 100-150 ممالک کا جائزہ لیا, انہوں نے کہا کہ جہاں پہ پراپرٹی رائٹ سیکیور ہیں گروتھ بڑھتی ہے, جہاں پہ کانٹریکٹس انفورس ہوتے ہیں وہ بڑھتی ہیں, رول بیسڈ آرڈر ہوتا ہے. اب یہ تو عدلیہ کا کام ہے, ادھر تو اسٹے پہ اسٹے ملتا ہے, سول کورٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے, بندہ سر کھپاتا ہے. آپ تو خیر گزر چکے ہوں گے اس سے کئی بار, بٹ یا ایف بی آر
آپ نے اس کا بھی ذکر کیا. مطلب ہر طرف سے اسکویز کیا جاتا ہے انٹرپرینورشپ کو. بہرحال جی یہ تھینک یو فار دس انسائٹ, اور لیٹس کنکلوڈ آور پروگرام. لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں, پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بوم کر رہی ہے, 90,000 کو کراس کر گئی ہے. بڑا اس سے جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ کچھ اسٹیبلٹی شاید آئی ہے, 26ویں ترمیم ہو گئی ہے, شاید بشرا بی بی باہر آ گئی ہیں, یا وہ لگ رہا ہے کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے عمران خان کے ساتھ, یا وہ کرنے والے ہیں, تو معاملات کچھ نہیں ہوا. پتہ نہیں کس حد تک یہ درست ہے, کس حد تک نہیں ہے, بٹ آئی تھاٹ کہ لیٹس ٹاک اے بٹ اباؤٹ اسٹاک ایکسچینج ایز ویل, although it's not a great indicator of economic health, but you know it does show something. well ہم نے اس میں بہت بات کی ہے, you rightly say 37-40 بلین کی اسٹاک مارکیٹ ہے. اٹس neither here nor there. جب آپ اس ملک کے جی ڈی پی 400 بلین کے قریب ہمارا جی ڈی پی ہے, آپ وہ امریکہ اور یہ انڈیا کی میں بار بار مثالیں دیتا رہا ہوں کہ پی ریشوز جو ہیں وہاں پہ 25 ٹائمز ہیں, اور یہاں پہ ہماری جو ریشوز ہے وہ 3-4 کے اوپر روم اراؤنڈ کر رہی ہے. سو اس میں دیر از نو ڈاؤٹ اس میں اسکوپ تو بہت زیادہ ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس کی براڈ بیسڈ, آپ اگر اس اسٹاک مارکیٹ کی میک اپ دیکھیں گے تو اس میں وہ کمپنیز وہ میرے خیال سے 10-12 میکسیمم 20 کمپنیز ہیں جو کہ لیڈ کرتی ہیں پی ایس ایکس انڈیکس کو. اسی کے اندر سے آپ انویسٹ کرتے ہیں, وہیں سے وہ آتے ہیں, یہ او جی ڈی سی وغیرہ, پی پی ایل وغیرہ, پی ایس او, یہ یہیں سے پروفٹس آتے ہیں, یہیں سے ڈویڈنڈز آتے ہیں. وہ کچھ اچھی پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہیں. تو فرینکلی I mean it is showing, but mainly میں سمجھتا ہوں because interest rates جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. ابھی پھر likelihood ہے it's 17.5 پہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں بائی دسمبر 13% پہ چلے جائیں گے. سو دس از دا ٹائم فار پیپل ٹو اینٹر دا اسٹاک مارکیٹ وین دا پرائس از رائٹ, اور دس از گوئنگ ٹو کنٹینیو ٹو بوم. یہ تو پچھلے 6 مہینے پہلے بھی ہم نے کہا تھا یہ 1 لاکھ پہ پہنچے گی, اینڈ سو دیر اسٹل 10,000 مور پوائنٹس ٹو گو. تو مین ریزن وہی ہے, انٹرسٹ ریٹس نیچے آ رہے ہیں. جی بالکل بالکل. تو یہ انٹرسٹ ریٹس کا آپ نے اچھا اس میں اینگل دیا. لیٹس ہوپ کہ یہ اور آئیں اور انویسٹمنٹ بڑھے, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہمیں معاشی ترقی کی ہے. تو ہارون بھائی اس کے ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں ناظرین سے, اور آج کے لیے جو ہے اتنا ہی کافی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں, اس کو شیئر بھی کریں, اپنے کامنٹس بھی دیں, اور اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.